آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں ہمارے سامنے، وہ اصل میں اس پروسیس کا حصہ ہے۔ ہم اپنا کوئی بھی سولوشن اس وقت تک دریافت نہیں کر سکیں گے جب تک ہم پورے پروسیس سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی فلم کا کلائمیکس کا سین دیکھ رہے ہوں، آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے پوری فلم گزر چکی ہے اور یہ کلائمیکس کا سین ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک 10 منٹ کی فلم ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو سر پیر سمجھ پہ نہیں آئے گا کہ کس وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کس وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح آج جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم اس پروسیس سے واقف نہیں ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ بالکل ان سٹیجز کو دیکھتی تھی اور یہ اس کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ قائد اعظم پاکستان بنانے والے تحریک آزادی کے، تحریک پاکستان کے دوسرے رہنما ان سٹیجز کو دیکھتے ہوئے چل رہے تھے اور یہی وجہ ان کی کامیابی کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بناتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بر صغیر کے مسلمان اگرچہ ایک قوم کہلاتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے اسی طرح بے خبر ہیں جیسے اجنبی قوم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم کے لوگ مل بیٹھیں، مل کر فیصلے کریں۔ صرف 20 برس بعد یہ اس حد تک اپنے گول کو اچیو کر چکے تھے، اس حد تک اپنے آپ کو آرگنائز کر چکے تھے کہ 1906 میں جب کچھ مشکلات پیش آئیں بر صغیر کی مسلمان قوم کو، تو پورے بر صغیر کے ہر نامور مسلمان انڈیویجول اور آرگنائزیشن سے مشورہ کیا گیا۔ سر سید کے جو جانشین تھے انہوں نے تقریباً 5000 مسلمان افراد اور تنظیموں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس مشورے کی روشنی میں ایک پالیسی مقرر کی اور اس پالیسی کے تحت اس سال کے آخر میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ یہ جماعت، یہ تنظیم اسی پلیٹ فارم سے قائم ہوئی تھی جو سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے قائم کیا تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے 1906 کے اجلاس میں جو ڈھاکہ میں ہوا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس طرح ایک سٹیج 20 برس میں ختم ہوتا ہے، اور یہ بات نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کرتے ہوئے خود واضح کی کہ ہم کسی نئے سفر کا آغاز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ 20 برس پہلے جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ یہ بات انہوں نے خود کہی، تو اس طرح انہوں نے ایک پہلا سٹیج واضح کر دیا۔ سیکنڈ سٹیج 1926 میں اس طرح سے مکمل ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے نمائندے خود جمہوری طریقے سے منتخب کرنے کا حق ملے، جسے سیپریٹ الیکٹوریٹ کہتے تھے، جداگانہ انتخابات۔ وہ اگرچہ کانسٹیٹیوشن میں تو لکھ دیے گئے اور چھوٹے پیمانے پر ان پر عمل بھی ہونے لگا، لیکن ملک گیر پیمانے پر پورے عوام کے جوش و خروش کے ساتھ وہ پہلی دفعہ الیکشن جو 1926 کے تھے ان میں وہ بروئے کار آئے، اور اس میں پوری قوم نے مل کر یہ اپنا سیپریٹ الیکٹوریٹ کو استعمال کیا۔ اس سے پہلے کم لوگوں نے استعمال کیا تھا، تو اس وجہ سے 1926 پر سیکنڈ سٹیج ختم ہو گیا، اور 1926 کے اینڈ پر 1926 کے شروع میں اگلے چند برسوں میں یہ بات مسلمان بڑی وضاحت کے ساتھ کہنے لگے کہ ایک سٹیج ختم ہو گیا ہے، اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر جمہوری طریقے سے وہ حکومت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ تصور آہستہ آہستہ پاکستان کے تصور میں تبدیل ہوا۔ 1940 میں اس کے لیے قرارداد منظور کی گئی۔ 1945 اور 1946 کے الیکشن میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے، جس کی تفصیل آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔
اور آل انڈیا مسلم لیگ کے کامیاب ہونے والے نمائندوں نے اس کے بعد وہ قرارداد منظور کی متفقہ طور پر، جسے ہم دہلی قرارداد 1946 کہہ سکتے ہیں۔ اس قرارداد میں انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں دو ریاستیں ہوں گی، پاکستان اور ہندوستان، ان کے لیے علیحدہ دستور ساز اسمبلیاں بنائی جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنز بنا سکیں۔ یہاں سے اگلے سٹیجز وہی بن جاتے ہیں جو کامن ویلتھ کے ارتقاء کے سٹیجز کے طور پر ہم نے پچھلے لیسنز میں ڈسکس کیے ہیں۔ اب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ 2026 میں کیا ہونے والا ہے، یہ سٹیج کس طرح سے ختم ہوگا، اس کا جائزہ ہم الگ سے کسی وقت لے سکتے ہیں۔ بعض ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں جن میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ فی الحال ہم ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان کی ایک وحدت ہے، دنیا کی مختلف قومیں اس طرح سے ارتقاء کر رہی ہیں کہ جیسے پیرلل دریا چل رہے ہوں، اور پھر کہیں کہیں وہ دریا مل بھی جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی 1946 کی قرارداد وہ ہے جس میں کامن ویلتھ اور آل انڈیا مسلم لیگ یہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایوولوشن کے دھارے جو ہیں، جو اصل میں انسان کی ایوولوشن کے دھارے ہیں، یہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری انسانیت ایک ساتھ ارتقاء کر رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے۔ اس ایوولوشن میں اپنے دھارے کو پہچاننا اور پھر پوری انسانیت کے ایوولوشن کا ساتھ دینا، یہ کامیابی کا نسخہ ہے۔ اور یہ نسخہ معلوم تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں کو۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے 5ویں چیپٹر میں کہ اس کی وجہ سے وہ کامیاب، چاہے وہ کامن ویلتھ ہو یعنی انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہم انگلینڈ کی بات کر رہے ہوں، یا انڈیا میں بیفور پارٹیشن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جب انسان کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ بہتری کیا ہے یا ایک دوسرے کی اہمیت کیا ہے، کوآپریٹ کرنے کی اہمیت کیا ہے، تو پھر یہی سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جس دور میں، جس ٹائم پہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ قسم کی، مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز ابھر کر آ رہی تھیں، اسی دور میں سر سید احمد خان نے پیراڈائم آف لو پر ایک پوری آئیڈیالوجی پریزنٹ کی تھی، جو آگے چل کر ہماری آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے نظر آئی۔ یہی ساری چیزیں ہمارے اس پورے ورلڈ ویو کو سب سے مختلف اور سب سے امپورٹنٹ بنا دیتی ہیں کہ آپ اپنی نہیں بلکہ پورے ہیومینٹی کے لیے کوششیں اپنی ڈیڈیکیٹ کر رہے ہو۔